صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ السلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام قابل صدحہ تکریم و احتشام قائدین تحریک منہاج القرآن، منتظمین دروس کربلا، میری مراد حضرت علامہ مختار علی خان صاحب، محترم علامہ برکت علی زرتاج صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں مصطفیٰ کے گھر کا ذکر کر رہے ہیں. خدا کے گھر میں نبی کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. یہ انتظام تو سالانہ ہے اور ایک انتظام روزانہ کا ہوتا ہے. ایک انتظام روزانہ کا ہوتا ہے، ایک انتظام مخلوق کرتی ہے اور ایک انتظام خالق کرتا ہے. جتنے بھی احباب ہیں، برکت صاحب ہے، برکت ناظم صاحب ہے، اکبر صاحب، جتنی بھی ٹیمیں جن کا بھی ذکر ہوا، یہ 5 روزہ دروس کربلا کرتے ہیں. اللہ بھی 5 وقت دروس کربلا کرتا ہے. اللہ بھی کرتا ہے، اپنے گھر میں کرتا ہے. ایک درس فجر میں ہوتا ہے، اس میں بھی وہ ذکر کرواتا ہے آل محمد آل محمد آل محمد. ایک درس اس کا ظہر میں ہوتا ہے، اس میں بھی آل محمد کا ذکر کرواتا ہے. ایک درس اس کا عصر میں ہوتا ہے، ایک درس مغرب میں ہوتا ہے اور ایک عشاء میں ہوتا ہے. 5 روزہ دروس کو کرانے والوں مبارک ہو، آپ سنت خدا ادا کرتے ہیں. یہ سارے معاملے اللہ نے شروع کیے ہوئے، انتظام قدرت ہے. ہمیں تو خیرات ملی، انتظام حقیقت میں اس نے کیے ہوئے اور اس نے پیغام دیا کہ تم کرو نہ کرو، آخری نمازی جب نماز پڑھے گا نا، اس کی زبان پہ ذکر خدا بھی ہوگا اور ذکر محمد والے محمد بھی ہوگا. انتظام قدرت ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو. احباب تشریف لائے. گرمی کی شدت میں یقیناً آپ کا لمحہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں کئی گنا زیادہ مقبولیت کا حامل ہو. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں تشریف لائی. اللہ حضور کی شہزادیوں کے صدقہ ان کو برکات نصیب کرے. میرا موضوع جو بتا دیا گیا ہے، قرآن میرے سامنے ہے اور قرآن سے قرآن والوں کا ذکر. سب سے بڑا خطاب، سب سے بڑا ذکر جو آل محمد کا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظتوں کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا. اسی میں اللہ تعالیٰ کبھی بیان کرتا ہے، اس کے بیان ہے اس میں. کبھی وہ بیان کرتا ہے اس کتاب میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کبھی وہ بیان کرتا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کبھی وہ بیان کرتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی منشا یہ قیامت تک کے لیے نماز
آواز قرآن سے قرآن والوں کا ذکر کر. قرآن جن کے گھر میں آیا اور قرآن جن کے گھر سے ملا. کسی کو قرآن مسجد سے ملا, کسی کو قرآن ملا مدرسے سے, لیکن یاد رکھیے اہل محبت کا عقیدہ ہے ہمیں قرآن بطول کے گھر سے ملا, ہمیں قرآن زہرا پاک کے گھر سے ملا. آؤ اس قرآن سے زہرا کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آغاز میں پہلی مرتبہ قرآن کا تعارف کروایا. پہلا تعارف قرآن اور پہلا انٹرو قرآن کا کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے فرمایا اس کی پہلی شان کیا ہے, اس کی پہلی صفت کیا ہے, اس کا پہلا تعارف کیا ہے؟ مولا کس کتاب کی اس کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا ہدن, یہ ہدایت دینے والی. اچھا یہاں تک بات نہیں کی, جہاں ہدایت کی بات کی وہاں کچھ بندوں کا ذکر بھی کیا. اور یاد رکھیے جہاں جہاں ہدایت کا ذکر ملے گا وہاں ساتھ کچھ لوگوں کا ذکر بھی ملے گا. اور للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت. اچھا ہدایت کے لیے بندوں کو ہونا ضروری ہے, اس لیے میرے آقا نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا. ہدایت کے لیے قرآن کے ساتھ کسی اور کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے, آپ جب اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہدایت کا ذکر کیا, ہدایت کا ذکر کیا, اہدنا الصراط المستقیم, جہاں ہدایت کا ذکر ہے آگے ساتھ ہی بندوں کا ذکر شروع کر دیا. صراط الذین انعمت علیہم, یہ قرآن کا مقام جو ہے بتا رہا ہے کہ یاد رکھو ہدایت تنہا نہیں ملے گی جب تک انعام یافتہ لوگوں کی سنگت نصیب نہ ہو. تو جہاں قرآن ہدایت کا ذکر کرتا ہے وہاں بندگان خدا کا ذکر بھی کرتا ہے, وہاں قرآن مجید علامت ہدایت بھی بیان کرتا ہے, وسیلہ ہدایت بھی بیان کرتا ہے, سبب ہدایت بھی بیان کرتا ہے. جہاں قرآن ہدایت کا ذکر کرے گا وہاں بندوں کا ذکر بھی کرے گا. اور پھر دیکھیے گا بڑی قابل غور بات, یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں 3 طرح کے بندوں کا ذکر ہے, 3 طرح کے. قرآن فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, پہلے وہ جن پہ انعام ہوا, ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا غیر المغضوب, دوسرے وہ لوگ جن پہ غضب ہوا. فرمایا وَلَضَّالِّينَ, تیسرے وہ جو گمراہ ہوئے. چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور آل کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ قیامت تک کے لیے. ایک علامہ صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ ان آیتوں سے 3 فرقے ثابت کر رہے تھے, انہی آیتوں سے 3, اور میں انہی آیتوں میں امام حسین کو ثابت کر رہا تھا. اگر تم فرقے نکال سکتے ہو نا تو اللہ نے ہمیں بھی کسی کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں وہ معتزن, اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو تاجر کے کردار. اب لائیے ان آیتوں سے کربلا کا زاویہ ملتا, کیونکہ جہاں قرآن وہاں حسین, نہ قرآن حسین سے جدا نہ حسین قرآن سے جدا. پوچھا انعمت علیہم, یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, جن پہ غضب ہوا وہ کون ہے, اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے. خاموش فکر کو دالین کہا جاتا ہے, خاموش فکر کو دالین کہتے ہیں, اور دشمن جو سامنے آئے اسے مغضوب کہا جاتا ہے, اور جن کے مقابلے میں آئے انہیں انعمت علیہم کہا جاتا ہے. اب 3 زاویے ملے, صراط الذین انعمت کو دیکھیں گے وہاں حسینی ملیں گے, مغضوب کو دیکھیں گے یزیدی ملیں گے, دالین کو دیکھیں گے کوفی کا. علامہ صاحب انہی آیتوں سے سنی دیوبندی کے تصور نکال رہے ہیں.
لیکن ہم تو قرآن والوں کی بات کریں. صرف کے معاملے بعد میں ہیں. آل محمد کے گھر میں قرآن آیا تو قرآن ان کا ذکر کرے گا, قرآن ان کے محبوں کی بھی بات کرے گا, اور قرآن ان کے دشمنوں کو بھی دے دیتا. قرآن یہ بھی کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ, اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن کہتا ہے جن کے پاس حب آل محمد ہے, قرآن کہتا ہے تو مصطفیٰ کے گھر والے ہیں, انہیں مقام کوثر دیا گیا ہے, تو گھر والے سے دور ہے انہیں ابتر کہا گیا. قرآن ان کا ذکر کرتا ہے, قرآن ان کی بات کرتا ہے, قرآن علامت بیان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا اب آئیے پہلے قرآن کا تعارف کہ قرآن کیا ہے. 4 تعارف. پہلا تعارف یہ قرآن کون لایا, کون لایا, کس کو لایا, کہاں سے لایا, کس پر لایا. یہ 4 زاویے اور چاروں زاویوں میں آل محمد ملے گی, ان کی محبت ملے گی. پہلا زاویہ قرآن کون لایا. قرآن لانے والے کو قرآن سے پوچھے, قرآن کہتا نزل بہ الروح الامین. قرآن لانے والے کو جبرائیل کہا جاتا. ہم نے جبرائیل سے پوچھا اے نوریوں کے سردار, تو صرف قرآن لاتا ہے یا کچھ اور بھی لاتا ہے. تو صرف قرآن لاتا ہے یا کچھ اور بھی لاتا ہے. جبرائیل 3 چیزیں لاتا. کتنی چیزیں لاتا ہے؟ 3 چیزیں لاتا ہے. وہی جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے, آیتیں لاتا ہے. وہی جبرائیل جھنڈے بھی لے کے آتا ہے, اور وہی جبرائیل مٹی بھی لے کے آتا ہے. جو قرآن لے کے آئے وہی جبرائیل جھنڈے لے کے آئے, اور جو جھنڈے لا کے آئے وہی جبرائیل خاک بھی لے کے آتا ہے. ہم نے پوچھا آیتیں کس کے لاتا ہے, جھنڈے کس کے لاتا ہے, اور خاک کس کے لاتا ہے. جواب ملا جس کی آیتیں لاتا ہوں اسے ذات خدا کہا جاتا ہے, جس کے جھنڈے لاتا ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور جس کی مٹی لاتا ہوں اسے شہید کربلا. یہ جبرائیل ہے. جبرائیل کا تعارف صرف قرآن نہیں لے کے آتا. جبرائیل تو وہ ہے تو جنت سے جوڑے بھی لے کے آتا ہے, تو جنت سے جوڑے بھی لے کے آتا ہے. جو قرآن لائے اسے بھی جبرائیل کہتے ہیں, اور جو حسین کی جوڑے لائے اسے بھی جبرائیل کہتے ہیں. کہنا پڑے گا قرآن خدا کا پیغام لے کے بھی آتا ہے, اور محمد و آل محمد کا سلام لے کے بھی آتا ہے. قرآن جبرائیل امین آتا ہے, نزل بہ الروح الامین. اب دوسرا کون لایا, کسے لایا. قرآن کو لایا. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتا تیرا تعارف کیا ہے, تیرا تعارف کیا ہے. اگر تجھے پانا ہو تو کہاں ملے گا, تیرا پتہ کیا ہے, تیرا ایڈریس کیا ہے. اور یہ ایڈریس کسی مولوی نے نہیں بتایا, کسی پیر نے نہیں بتایا, یہ نبیوں کے سردار نے بتایا کہ اگر قرآن لینا ہے کہاں سے ملے گا, قرآن کو پانا ہے کہاں سے پاؤ, قرآن کو ڈھونڈنا ہے کہاں سے تلاش کرو. حضور نے نشانی بتا دی انی تارکن, میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا. فیکم ثقلین, تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین پہ آخر پہ بات کروں, آخر پہ بات کروں گا. کتاب اللہ و عترتی, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کو کتاب خدا کہتے ہیں, اور ایک کو آل محمد مصطفیٰ کہا. قرآن تنہا نہیں ہے, آل کے ہاتھ میں قرآن دے دیا, آل کا ساتھ. اور پھر تیسری بات کہ نازل کس نے کیا, نازل کس نے کیا. اچھا نازل کرنے والا کون, اس نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. قرآن ہم نے نازل کیا, قرآن ہم نے نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم قرآن کے محافظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن کے, ہم نرس کے ربا سوڑیا یہ بتا تو صرف قرآن کا محافظ ہے کہ کسی اور کا بھی محافظ ہے.
صرف قرآن کا محافظ ہے یا؟ اب یاد رکھیے انا سے بات شروع ہو رہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر. انا پہ غور کرنا. انا نحن نزلنا ذکر. جب قرآن کا ذکر ہوا رب نے انا سے شروع کیا, اور جب قرآن والوں کا ذکر ہوا اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. نعرہ تکبیر, بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عصمت اہل بیت. ہم نے قرآن دیا ہے, ہم نے کوثر دی ہے. نہ کوئی قرآن مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی آل محمد مٹا سکتا ہے. دونوں ذمہ اللہ نے لیے, دونوں ذمہ اللہ نے لیے. اب وہ ذمہ کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کے محافظ ہیں. مولا پھر آل محمد کا محافظ کون؟ میں پوری سورت پڑھ کے تو دیکھو. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ابھی ان کو پیغام دے دے قیامت تک کے لیے نہ قرآن کو مٹا سکتا ہے نہ قرآن کو مٹا سکتا ہے. قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے اور آل محمد کا محافظ بھی اللہ ہے. جس نے اپنی نمازوں میں نام رکھا ہوا ہے, جس نے اپنے کلام میں نام رکھا ہوا ہے, اور جس نے وعدہ اِنَّا شَانِئَكَ. اِنَّا کا معنی ہے بے شک. اچھا اب دیکھیے اِنَّا کا معنی کیا ہے. اب میں اِنَّا پہ تھوڑی سی بات کروں گا. اللہ نے اپنی بات کی نا, میں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. گل کتنے شروع ہوئی جی؟ اِنَّا کا معنی کیا ہے؟ بے شک. نمبر 2 اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. گل کتنے شروع ہوئی جی؟ اِنَّا. تو نمبر 3 اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. گل کتنے شروع ہوئی جی؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میں نے 4 ذکر کیے ہیں. ایک ذکر خدا, وہ بھی اِنَّا سے شروع ہوا, قرآن پڑھ رہا ہوں. دوسرا ذکر درود مصطفیٰ, اِنَّا سے شروع ہوا. تیسرا ذکر قرآن, اِنَّا سے شروع ہوا. چوتھا ذکر آل محمد, اِنَّا سے. آل محمد کے دشمنوں پر لعنت اِنَّا سے شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا رب کہنا کیا چاہتا ہے, ذکر خدا کا ہو اس میں بھی شک کوئی نہیں کرنا, ذکر مصطفیٰ کا ہو شک نہیں کرنا, ذکر قرآن کا ہو شک نہیں کرنا, اور ذکر آل محمد کا شک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نہ اس میں کوئی شک ہے نہ ان میں کوئی شک ہے. یہ قرآن ہے وہ قرآن والے, یہ تقریر ہے وہ تفسیر ہے. تقریر کتاب کی شکل میں ہے اور تفسیر وجود کی شکل میں ہے. تقریر تو قرآن کہتے ہیں, تفسیر تو آل محمد مصطفیٰ کا ہے. اب آئیے نزول جبریل, اور پھر دیکھیے چوتھی بات. پہلا تھا کہ لایا کون, کسے لایا, کس نے نازل کیا اور کس پر نازل کیا. اب جب نازل ہو گیا قرآن تو اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا, اور قرآن کا تعارف کیا؟ ہدی للمتقین. ہدایت قرآن سے ملتی ہے تقویٰ والوں کو. یا اللہ ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے, کیا کوئی اور بھی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ ایک ذریعہ خدا نے بتایا ہے, ایک ذریعہ محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. آقا فرماتے انی تارک فیکم مستقلین, میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان کو تھامو گے. ما ان اخذتم بہما لن تضلوا بعدی. ان کو تھام کے رکھو گے گمراہ نہ ہو پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا ہدایت کے 2 مرکز ہیں, 2 اسباب ہیں, 2 وجوہ ہیں. ایک وجہ کو قرآن کہتے ہیں اور دوسری وجہ کو آل محمد کہا جاتا ہے. ہدایت ملتی کیسے؟ پوچھئے ہور سے, ہور سے پوچھئے. ہور پہلے بھی قرآن پڑھتا تھا, پہلے بھی قرآن پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, قرآن بھی پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا. قرآن تھا مگر آل سے رشتہ نہیں تھا, آل سے تعلق نہیں تھا. جب تک فقط قرآن اس کے پاس تھا ہدایت کی ضمانت نہیں ملی. اور جب آیا
اچھا حور کو ہدایت ملی کیسے؟ اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں، 3 اسرار ہیں، 3 رموز ہیں۔ پہلی وجہ کیا؟ جب حور جو تھا میرے امام کے ساتھ بات کرتا کرتا چلا جا رہا ہے، میرا امام سواری پہ، ایک مقام پہ حور نے ذرا سختی سے لگام پکڑی تو میرے امام نے 3 بار ایک جملہ بولا، وَيْحَكِ أُمُّكَ وَيْحَكِ أُمُّكَ، اور تجھ پر تیری ماں روئے، اور تجھ پر تیری ماں روئے۔ 3 بار کہا نا تو حور نے جواب نہیں دیا۔ سردار تھا، ایک معیار تھا، سٹیٹس تھا، حور نے نظریں جھکا لی۔ اس نے کہا حسین جواب دے سکتا تھا لیکن دوں گا نہیں، دوں گا نہیں۔ حور نے کہا دوں گا نہیں، وجہ کیا؟ حور نے کہا حسین میں بھی سردار ہوں، میں بھی کمانڈر ہوں، میرے اندر انا ہے، میرے اندر ایک تکبر ہے، میں جواب دے سکتا تھا، میں نے کبھی ماں کی بات سنی نہیں ہے لیکن تجھے جواب نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے تیری ماں کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ بولا، میرا وجدان کہتا ہے فرشتے نے قلم چلا دیا، فرشتے نے قلم چلا دیا ہوگا اور حور کو بستیوں سے اٹھا کے بلندیوں پر بٹھا دیا ہوگا اور یہ کہا حور تیرے جملے نے حیائے زہرا کے صدقے سے تجھے بدبختوں سے نکال کے خوشبختوں میں ڈال دیا، تمہیں زہرا پاک کا حیا۔ اچھا دوسری بات کیا؟ ہدایت کا دوسرا سبب کیا تھا؟ ہدایت کا ذریعہ آل محمد۔ دوسرا سبب کیا تھا؟ میرے امام نے کہا اور باتیں ہوتی رہیں گی، نماز کا وقت آ گیا، بتا نماز کہاں پڑھے؟ ادھر بھی نماز ہونی تھی، ادھر بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جانا تھا، ادھر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جانی تھی، پتا کہاں نماز پڑھے گا؟ اور نے سوچا ادھر نماز تو مل جائے گی لیکن ایمان نہیں ملے، امام نہیں ملے گا، مجھے فقط نماز ہے، امام نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نماز والے بھی ہیں، امام والے امام والے بھی، ادھر نماز ہے لیکن امام کوئی نہیں ہے۔ ایک نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی، ایک سجدہ میرے حسین کے پیچھے کیا، اس نے پشتیوں سے اٹھا کے بلندیاں تھا، زبان سے نکال کر عروج ادا کر دیا۔ اب تیسری وجہ کیا ہوئی؟ 8 محرم کا دن تھا، حور بیٹھا ہوا ہے، کسی سوچ میں گمتا، کسی سوچ میں گمتا، تلوار کے دستے پہ سر رکھا ہوا ہے۔ اس کا بیٹا آیا، کہا بابا میں کل سے دیکھ رہا ہوں مزاج بدلا، کیفیت بدلی ہوئی ہے بابا، کیا بات ہے؟ کل سے سختیاں نرمی میں بدل گئی ہیں، آپ کا جلال دماغ میں بدل گیا ہے، بابا راز کیا ہے؟ کہ بیٹے رات کا پچھلا پہر تھا، خیام حسین کے قریب سے گزر رہا تھا اور حسین کے خیمے سے کسی معصوم کی آواز آ رہی تھی، کوئی معصوم شہزادہ رو رہا تھا۔ میں نے جب غور کیا تو دل دہل جاتا ہے، مجھے لگتا ہے خیام حسین میں رونے والے کو سر کہا جاتا ہے۔ جب سے سر کی آواز سنی ہے تب سے کیفیت بدل گئی ہے، مزاج بدل گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کا بچہ میرے جلال کو جمال میں بدل جائے اس یقین کو حسین کہا۔ ہدایت کہاں سے ملتی پھر میں آتا ہوں اسی بات پہ، اور آخر پہ یہ بھی اقرار ہے، ثقلین کی بات کریں گے۔ جہاں قرآن کہا آل مصطفیٰ میں ہے، قرآن کو رب نے نور کہا، کیا کہا جی؟ قرآن نور ہے۔ ہم نے کہا جو قرآن کے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اگر قرآن نور ہے تو وہ کون ہے؟ آئیے ایک تفسیر قرآن پیش کرنے لگا ہوں، اور تفسیر کسی عام ہستی نے نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ عباس فرماتا فتلقى آدم من ربه کلمات، ہم نے آدم کو کلمات سکھائے۔ بابا آدم زمین پہ آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک دن اچانک نگاہ اٹھائی تو 5 نور نظر آئے ان کو آسمان،
کتنے نور نظر آئے؟ 5 نور نظر آئے. عرض کے مولا یہ کس کس کی انوار ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ جواب دیا گیا ایک نور کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں, ایک نور کو نور زہرا کہا جاتا ہے, ایک نور کو نور مرتضیٰ کہا جاتا ہے, ایک نور کو حسن اور ایک کو حسین کہا جاتا ہے. قرآن بھی نور ہے, آل محمد بھی نور ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک شعر لکھا, کیا کمال کا شعر ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور. ایک لائن میں کتنے انوار کی بات کر دی. نور بنت نور زوج نور ام نور. نور یہ نور کون ہے؟ کہا پہلے نور کو نور زہرا کہتے ہیں. بنت نور نور کی بیٹی ہے, زوج نور نور کی زوجہ ہے, ام نور نور کی اماں ہے. امام احمد رضا خان کا شعر ہے کہ یہ کون ہے جس کا بابا بھی نور ہے, جو خود بھی نور ہے, جس کا شوہر بھی نور ہے, جس کے بچے بھی نور ہیں. آگے کا نور مطلق کی کنیز, نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا کہتے ہیں. اسی نور کا تو حصہ ہے نا جو اللہ نے محمد کو نور عطا کیا ہے. آگے لکھتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آج حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آقا آپ کا کل بھی نور ہے, آپ کا جز بھی نور. قرآن نور, آل محمد بھی نور. اور پھر آگے کیا کہا؟ قرآن بھی طاہر ہے اور آل محمد بھی. قرآن مجید میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کے نزدیک کوئی ناپاک نہیں آ سکتا. یہ قرآن ہے, اس کے نزدیک کوئی ناپاک نہیں آ سکتا. اس کی قربت کے لیے, اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے پہلے پاک ہونا پڑے گا. پہلے پاک ہونا, اور پاک ہوتا بھی وہی جن کا پاکوں سے تعلق ہوتا ہے. پاک ہوتا بھی وہی جن کا پاکوں سے تعلق ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے یہ تو جذباتی جملہ ہے. جذباتی جملہ نہیں, میں حدیث پیش کرنے لگا. پاک وہ ہوتا ہے اس کے قریب ہونے کے لیے بندے کو پاک ہونا پڑے گا, پاک ہونا پڑے گا. اچھا ربا سنیا, اس کے قریب ہونے کے لیے بندہ کیسے پاک ہو؟ کا پانی پاک کرتا ہے, پانی پاک کرتا ہے. یا اللہ پانی پاک کرتا ہے, پانی پاک کرتا ہے انسان کے وجود کو. کس کو پاک کرتا ہے؟ وضو تو اور بھی کرتا ہوگا. حسین پاک کو ملنے سے پہلے وضو تو اور بھی کرتا ہوگا, لیکن پاک نہیں تھا. اور کب پاک ہوا؟ اور کو پاکی کب ملی؟ کب وضو پہلے بھی کرتا تھا, پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوگا, پہلے بھی منہ دھوتا ہوگا, لیکن پاک نہیں تھا. جب میرے حسین پہ آیا اللہ نے من پاک فرما دیا. تن کو پانی پاک کرتا ہے اور من کو آل محمد پاک کرتا ہے. اور اس کے قریب آنے سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. اچھا, اس کے قریب اللہ ناپاکی کو آنے نہیں دیتا. یا اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے ان کے قریب ناپاکیاں نہیں آتی. پڑھو قرآن پاک. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم الرجس عنکم الرجس. اس کا مطلب یہ ہوا نہ کوئی ناپاک قرآن کے نزدیک آ سکتا ہے اور نہ کوئی ناپاک آل محمد کے نزدیک آ سکتا ہے. آل محمد کا پیار اس کی کو ملے گا جو پاک ہوگا. ناپاک کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. اب آئیے کربلا کی طرف چلو. باتیں بڑی تھی, موضوع بڑا لمبا ہے, لیکن چلے میں کربلا کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. میں 2 وزنی چیزیں, کتنی چیزیں دی؟ 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وزنی چیزیں کا میں وزن کی بات کروں. وزنی چیزیں کس کا کتنا وزن ہے اس پہ بات کروں گا. شکل کہتے ہیں وزن, اور ثقلین کہتے ہیں 2 وزنی چیزوں. اور میں کتاب اللہ و اطرتی, ایک وزن کو کتاب اللہ کہتے ہیں
اور ایک وزنی چیز کو اہل بیت محمد کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ قرآن بھی مدنی ہے اور مصطفیٰ کی آل بھی مدنی ہے۔ پہلے یہ دیکھیں قرآن کتنا وزنی ہے۔ اس قرآن کو اگر آپ ویسے کاغذ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آدھا کلو بنے گا کاغذ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، کاغذ کے اعتبار سے دیکھیں، کاغذ کے اعتبار سے تو آدھا کلو کا ہے۔ ہم نے کہا قرآن بتا تیرا اصل وزن کتنا ہے۔ قرآن پاک ہمیں 28 کے پارے میں لے گیا اور فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا۔ ایک آیت بھی نازل کی جاتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کی ایک آیت بھی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، اس وزن کو وزن قرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا مولا اب دوسری وزنی چیز تیرے محبوب نے فرمائی آل محمد۔ آل محمد کتنے وزنی؟ اگر بچہ ہے کوئی آل رسول کا 6 ماہ کا بچہ ہو، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 3 کلو 2 4 کلو 5 کلو کتنا وزن ہوگا؟ لیکن اس وزن کی بات حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقی وزن کتنا ہے؟ آؤ اس میں ایک حدیث پیش کرنے لگا۔ حدیث یہ بات ہے، امام قرطبی نے اس کو نقل کیا کہ قیامت کے دن ہوگا، نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، ایک شخص کو لوگ دوزخ کی طرف لے کے ڈالیں گے، اچانک کملی والا سامنے آ جائے گا، پوچھیں گے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ پھر کہاں لے کے؟ آقا فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، یہ دوزخی ہے، دوزخ کی جانب لے کے جائیں گے۔ آقا فرماتے اب میرا حکم ہے وزن دوبارہ دیا، دوبارہ وزن کرو، پھر میدان لگے گا، میدان لگے گا۔ اب جب میدان لگے گا نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ میرا پاک نبی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، ایک پرچی نکالے گا، پرچی نکال کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، وزن بھاری ہو جائے گا۔ ایک پرچی اتنی وزنی ہے، ایک پرچی اتنی وزنی ہے، یہ پاکستان کا میزان نہیں ہے، یہ کسی دکان کا میزان نہیں ہے، یہ میزان معاشر کی بات کرنے لگا، معاشر کے میزان کی بات کر رہا ہوں۔ اس میدان میں ایک پرچی، اس کا مطلب یہ ہوا جو محشر کے میدان کو بھاری کر دے، کوئی تو خاص رات اس پرچی بھی کیا جب پلڑا بھاری ہوگا وہ پوچھے گا اے لجپال آپ کون ہیں؟ کس گھڑی میں آپ نے میری مدد کی؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا نبی جو کا میں تیرا نبی ہوں۔ آقا یہ پرچی پہ کیا لکھا؟ فرمایا وہ درود تو مجھ پہ بڑا کرتا ہے۔ اچھا درود لکھا تھا اس پرچی پہ، اب درود کر کے دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پہ درود ہو، پرچی پہ لکھا ہو، پرچی وزنی ہو جاتی ہے، میزان وزنی ہے، اور جس کے نام کے لکھنے سے ایک پرچی اتنی وزنی ہو جاتی ہے تو بتا آل محمد کے وزن ان کے وزن کا عالم تھا۔ آل کا وزن آؤ کربلا سے پوچھتے ہیں آل محمد کا وزن کتنا ہے؟ آؤ کربلا سے پوچھتے ہیں اصغر کا وزن کتنا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ میرا حسین اپنی گود میں لے کے پڑا ہوا ہے، یہ کتنا وزنی ہے۔ میں وجود کی بات نہیں کر رہا، میں خون اصغر کی بات کر رہا ہوں۔ اصغر کا خون کتنا وزنی تھا۔ میرا امام لے کے کھڑا ہوا ہے، ایک فضا میں لہراتا ہوا تیر آتا ہے جس کی 3 کونے تھے، اور وہ تیر جو تھا ان جانوروں کے لیے تھا جو متشدد جانور یا ایسے جانور جو سخت جانور ہوتے ہیں ان کے لیے تھا۔ وہ لہراتا ہوا آیا اور اس نرم و نازک گلے پہ لگا، جب لگتا ہے
تیر گزر کے میرے حسین کے بالوں تک آ جاتا ہے. اچانک اس معصوم لبوں سے خون نکلتا ہے. آگ کتنی بدنی ہوتی ہے. خون نکلا, میرے حسین نے خون اپنے چلو میں لیا, اپنے ہاتھ رکھا. اب سنیے اس خون کا وزن کتنا تھا. ادھر قرآن کے بارے میں کہا لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اگر قرآن پہاڑوں پہ چڑھتا, پہاڑ لیزا لیزا ہو جاتے. ادھر کربلا میں میرا حسین خون اصغر لے کے کھڑا ہوا, خون لے کے کھڑے ہوئے. سوچا زمین پہ پھینکوں, زمین میں ہاتھ سوچا. کہا اے حسین خون اصغر کی متحمل نہیں ہوں, میرے اندر تاب نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کا وزن زمین برداشت نہ کر سکے اسے خون اصغر کہا جاتا ہے. آپ نے اوپر کی طرف کرنا چاہا, آسمان میں بھی ہاتھ جوڑ دیے, کبھی بارش نہیں برسے. اے حسین یہ خون بڑا بدنی ہے, تیرے اصغر کا خون بڑا بدنی ہے. وہ لوگوں جس پہ خون کا اتنا وزن ہے اس کے وجود کی وزن ہے. آسمان بھی رو پڑا, زمین رو پڑی. میرے امام نے اسی خون کو لیا, اپنی داڑھی کے ساتھ مل لیا. کہا اصغر تیرا خون کتنا بدنی ہے, زمین میں ہمت نہیں ہے, آسمان میں ہمت نہیں ہے, چلو یہ خون میں اپنے پاس رکھ لے. آؤ حسین کی اکبر کا وزن دیکھیں, پوچھو کربلا کی دھرتی سے اکبر کا وزن کتنا تھا. ایسا مؤذن جس کی اذان سے صبح کربلا ہو چکے, ایسا مؤذن جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور عمل سے اظہار بھی کرتا ہے, جو اللہ اکبر پڑھتا بھی ہے, اللہ اکبر پہ عمل بھی کرتا ہے, شہادت پڑھتا بھی ہے, شہادت بتاتا بھی ہے, شہادت دکھاتا بھی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا بھی ہے اور محمد میں جان بھی قربان کرتا ہے. ایسا مؤذن. اب دیکھیے نا, آپ کی مسجدوں میں جب کوئی اذان پڑھنے جاتا ہے نا, کسی کا لال اذان پڑھنے جائے, گھر والوں کو پتا ہوتا ہے اب یہ اذان پڑھ کے واپس آ جائے. کسی کا ویر اذان پڑھنے جائے نا, بہن کو پتا ہوتا ہے میرا ویر ابھی مسجد سے واپس آئے گا. کسی کا پتر اذان پڑھنے جائے, بابا کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا بھی آ جائے گا. لیکن یہ جو مؤذن جا رہا ہے نا, یہ واحد مؤذن تھا. بہن جانتی تھی یہ مؤذن واپس نہیں ہے. بابا جانتا تھا میرا مؤذن پتر واپس نہیں آئے گا. حضرت علیت پر رخصت ہونے کے لیے ہر خیمے میں جاتے ہیں الوداعی کلمات کے لیے. ایک خیمے میں گئے نا, سیدہ سکینہ کو ملنے کے لیے. سیدہ سکینہ نے عرض کیا پیر رکیے ذرا, ایک امانت آپ کی ہے وہ میں پہنچانا چاہتی ہوں. بی بی سکینہ ایک گٹھڑی لے کے آتی ہے, گٹھڑی کو کھولا, اندر سے دستار نکلتی ہے. دستار لے کے ہاتھوں پہ کہا بھیا یہ وہ امامہ ہے جب مدینہ سے نکلنے لگے تھے سمرہ بہن نے کہا تھا میں جانتی ہوں میرا ویر واپس نہیں. جب میرا ویر جانے لگے نا میدان میں, ایسا کرنا ہاتھ تمہارے ہو نشانی میری ہو. امامہ سر پہ باندھا اور جوان اکبر جانے لگا ہے, اپنی پھپھے کو مل کے جا رہا ہے, اپنے بابا سے رخصت ہو کے جا رہا ہے, اماں کو مل کے جا رہا ہے, ویر کو مل کے جا رہا ہے. جب گیا ادھر جا رہا ہے, ادھر یوں لگ رہا تھا آج میدان میں نور ہی نور ہے, شبیہ مصطفیٰ میدان میں. تذکیر محمد یہ کربل کی
اس وقت ہے اسے مؤذن بھی وہ ملا جو شبیہ مصطفیٰ ہے اور نمازی بھی وہ ملا جو شبیہ مصطفیٰ ہے. پاکر بھلا تیری عظمت میں قربان گئے. علی اکبر جاتے ہیں, یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. اچانک آواز آئی یہ حسین کا پتر ہے, یک بارگی کے ساتھ حملہ کرو. حملہ کیا, ایک نیزہ دور سے لہراتا ہوا آتا ہے اور اس سینے میں پیوست ہوتا ہے. اس سینے پر میرا حسین ہاتھ پر رکھتا ہوگا, سینہ ٹوٹتا تو ہوگا. حضرت علی اکبر جب نیچے تشریف لائے, آواز دی یا ابا بابا جان آئیے. میرا امام اپنے لال کو لینے کے لیے میدان میں آتا ہے. گود میں سر کو لیا اور بات کیا ہوتی ہے کہ بابا کچھ دیر کے لیے پانی مل جائے اور یہ پھل نکال کے میں پھر لڑنا چاہتا ہے. بیٹے مدینہ طیبہ میں جب ہمیں پیاس لگتی تھی نانا محمد زبان چشکایا کرتے تھے, اپنا منہ کھول میں تجھے نانا کا پیسے دے لگا. زبان جب ڈالی نا کہ بابا پھل نکال دے, تالا دم ہو چکا ہوں. پھل نکلتا ہے, خون کا فوارہ نکلتا ہے, روح قفص اتری سے پرواز کر جاتی ہے. اب سنیے گا, قرآن وزنی ہے تو حسین کا بچہ. تاریخ بغداد لکھتی ہے ادھر حسین اپنے بچے کو کندھوں پہ اٹھا کے واپس آنے لگے نا. عمر 56 سال تھی. اکبر کتنا وزنی ہے, اکبر کتنا وزنی ہے. 56 سال کی عمر میں سر کے بال جو سیاست سفید ہو چکے ہیں. خیموں کے اندر سے سکینہ بی بی نے کہا پھپھو وہ بابا کون آ رہا ہے. کتنا وزنی اکبر ہے. اور آؤ ایک بار بہت کر کے میرے حسین کا کل بھی وزنی ہے, میرے حسین کا جز بھی وزنی. کتنا وزنی میرا حسین, کتنا وزنی میرا حسین ہے. ایک بات معاملہ بات کا ہے لیکن چونکہ موضوع سے تعلق رکھتی ہے. جب قافلہ آل محمد شام کی طرف سفر کر رہا تھا, نیزوں پہ سر سوار تھے اور وہ سر جو سب سے قریب سر تھا سیدہ سکینہ کے وہ سر حسین. بار بار بابا کے سر کو دیکھ. ایک مقام پہ اس قافلے میں پڑاؤ کیا. سیدہ سکینہ نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے کہیں چھاؤں مل جائے. ایک چھوٹی سی گاڑی ہے, سیدہ اس کے نیچے آتی ہے, ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, تھوڑی سی جھونکا آتا ہے اور نیند آ جاتی ہے. قافلہ چل پڑتا ہے. سکینہ بی بی ایک مقام پہ قافلہ جو ہے نا, قافلہ ادھر سے کدھر سکینہ اٹھی, دیکھا کوئی نہیں ہے. آپ قافلے کی طرف دوڑتی, پیچھے پیچھے اس طرف دوڑتی ہے. دوڑتے دوڑتے ایک مقام پہ بچی تھی نا, بے ہوش ہو جاتی, گرتی ہے. ادھر گری, ادھر جس نیزے پہ سر حسین سوار تھا اس نیزے کو حرکت آئی, وہ کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا, نیزہ زمین میں رہتا تھا. یہ دیدی فوج اٹھاتی ہے مگر نیزہ اٹھتا نہیں, بڑا وزنی ہے سر. بڑا وزنی ہے, سر اٹھتا نہیں ہے. ایک سپاہی نے آ کے امام زین العابدین سے کہا تیرا باپ کا سر اٹھتا نہیں ہے, بڑا وزنی ہو گیا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو جب وزنی سر کی بات سنی نا تو امام سجاد نے کہا پھپھو زینب ذرا گنتی تو کر.
جواب نہیں آیا. سیدہ زینب میں سید ہوں لیکن دل پھٹتا ہے یہ بات کر تو سیدہ زینب کیسے پیچھے گئی. ایک مقام پہ پہنچی جہاں سکینہ بی بی گری تھی نا, کیا دیکھا, ایک برقع پوش خاتون بیٹھی ہوئی اور سکینہ بی بی کو گود میں لے کے پیار کر رہی ہے, ساتھ پوچھ رہی ہے بیٹے سکینہ بتا تیرے اسلر کے ساتھ کیا, بتا تیرے ویر اکبر کے ساتھ کیا ہوا, بتاؤ نا محمد کے ساتھ ہوا. سکینہ بی بی جواب دیتی ہے, وہ بی بی مسلسل روتی جا رہی ہے. پیچھے سیدہ زینب آئی, کہ بی بی کون ہے, تیری مہربانی تو نے ہمارے مسافروں پر کرم کیا, ہماری بچی سے شفقت کی ہے, ہماری بچی سے پیار کیا. بی بی کون ہے, ادھر قوم کا بات ہوئی, ادھر سیدہ پاک نے اپنا چہرہ مقدس پیچھے گھمایا تو آپ کام کہیں کہا بیٹے زینب دیکھ میں تو غلام نہیں ہوں, تیری ماں بطول زہرا میں. رات کربلا میں شام کے بازاروں میں, شام کے صحراؤں میں اپنے بچوں کو دیکھنے آئی. غلام بھی بزنی ہے اور آل محمد بھی بزنی ہے, اتنا بزنی ہے. میں آپ کو ایک گارنٹی دے کے بتانا چاہتا ہوں, یہ آنسو بھی بڑے بزنی خراسان کا ایک بادشاہ تھا, خراسان کا, وہ کسی محفل سے گزر رہا تھا, ایک ذکر حسین سنا, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. جب اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, مرنے کے بعد پوچھا بتا کیا بنا, اس نے کہا ایک بار غم حسین میں رویا تھا, آنسو رب نے پسند فرما لیے. اے آل محمد کی محبت بلونے والوں, قیامت کے دن ان آنسوؤں کا بدل کیا جائے گا, تول لے جائیں گے. اے مدرسہ حسین ابن علی میں بیٹھنے والوں, آنسوؤں کی قیامت کے دن لاج رکھی جائے گی. بطول کے بچوں کے لیے ایک قطرہ بھی گرتا ہے وہ نجات کے ذریعے بن جاتا ہے. جن کے غم کا آنسو اتنا وزنی ہے, بتا محمد کی راہ کتنی. آؤ اپنی محبت مثال کے ساتھ اپنا پیار مثال کے ساتھ قائم کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نسل محمد کا پیار عطا کر دے. ہماری نسلوں کی بقا نسل آل محمد کی محبت میں ہے. اللہ تعالیٰ میرے قائد جو نگر نگر گلی گلی اونچا اونچا اور جن کے فرزند جن کی محبت کو بانٹنے لگے ہیں, قدم قدم پہ میرے قائد کو یہ سب کچھ جہاں سے ملا ہے نا, وہ بھی در بطول زہرا, اور وہ خیرات بٹ رہی ہے. آپ پورے علاقے میں دیکھیں, نگر نگر گلی گلی میں ذکر حسین گونج رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے, اللہ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور آپ کی فکر کو اللہ تعالیٰ, میری خوش قسمت یہ ہے کہ میرے بابا جان بھی تشریف لائے, ان کی محبتوں ان کی دعاؤں کے صدقے سے اور شیخ الاسلام کی تربیت کا صدقہ ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ خیرات ہے, آپ بھی دعا کیا کریں اللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو سلامتی نصیب فرمائے, آپ کو عمر خضری نصیب فرمائے, اور حسینی مشن کا جو پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ہمیشہ سربلندیاں نصیب فرمائے. اللہ محترم مختار علی خان صاحب ان کی پوری ٹیم کی اس کاوش کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.